اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 80۔ اس صفحے میں سورہ مبارکہ نساء کی 15 سے 19 تک کی 5 آیات ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں بدکاری کریں ان پر اپنوں میں سے 4 گواہوں کی گواہی لو، اور جب گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند کر دو، یہاں تک کہ موت آ جائے یا خدا ان کے لیے کوئی راستہ مقرر کر دے۔ اور تم میں سے جو آدمی بدکاری کریں انہیں اذیت دو، پھر اگر توبہ کر لیں اور اپنے حال کی اصلاح کر لیں تو ان سے اعراض کرو کہ خدا بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ توبہ خدا کے ذمہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو جہالت کی بنا پر برائی کرتے ہیں اور پھر فوراً توبہ کر لیتے ہیں کہ خدا ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، وہ علیم و دانا بھی ہے اور صاحب حکمت بھی۔ اور توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو پہلے برائیاں کرتے ہیں اور پھر جب موت سامنے آ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اب ہم نے توبہ کر لی، اور نہ ان کے لیے ہے جو حالت کفر میں مر جاتے ہیں کہ ان کے لیے ہم نے بڑا دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جبراً عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور خبردار انہیں منع بھی نہ کرو کہ جو کچھ ان کو دے دیا ہے اس کا کچھ حصہ لے لو، مگر یہ کہ واضح طور پر بدکاری کریں اور ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرو۔ اب اگر تم انہیں ناپسند بھی کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور خدا اسی میں خیر کثیر قرار دے دے۔ ان آیات میں خواتین کے حوالے سے احکام بیان کیے گئے ہیں، جس میں سے سب سے پہلی آیت: اگر کوئی خاتون، کوئی عورت فاحشہ انجام دیتی ہے۔ فاحشہ قرآن مجید میں لغت میں فاحشہ کے معنی بہت بری بات یا بہت برا کام، کہ اس کو جو ہے وہ فاحشہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں فاحشہ 3 معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ایک زنا کے معنی میں استعمال ہوا ہے، دوسرا لواط کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور تیسرا مطلقاً برے کام کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر فاحشہ سے مراد زنا ہے، کہ اگر کوئی خاتون نعوذ باللہ کسی غیر مرد کے ساتھ، اور یعنی شادی شدہ خاتون غیر مرد کے ساتھ اگر رابطہ برقرار کرتی ہے تو اس کے حوالے سے یہ حکم بیان کیا گیا ہے کہ اگر یہ جرم اس کا ثابت ہو جاتا ہے تو عورت کو گھر میں بند کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ گھر میں بند پڑے مر جائے، یا یہ کہ پروردگار عالم اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ فراہم کرے۔ لیکن اس جرم کے ثابت ہونے کا جو راستہ ہے اس کو قرآن مجید میں بیان کیا کہ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ، 4 گواہ آ کر گواہی دیں اس جرم کی۔ کہ گواہوں کے بھی شرائط ہیں، کہ گواہ کی سب سے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ انسان یعنی گواہی دینے والا عادل ہو، وہ کھلم کھلا گناہ کرنے والا فاسق انسان نہ ہو کہ جس سے اس بات کا احتمال پایا جاتا ہو کہ وہ تہمت لگا سکتا ہو یا جھوٹ بول سکتا ہو۔ ایسے لوگوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرے جو گواہی کے اس جہت سے شرائط رکھے گئے ہیں، خاص طور سے فاحشہ اور زنا اور لواط جیسے مسائل میں، وہاں پر یہ ہے کہ گواہی 4 گواہ ہونے چاہیے، اور 4 گواہ کے اندر ہم آہنگی ہونی چاہیے، یعنی جو بات وہ نقل کر رہے ہوں وہ سب کے سب ایک جیسی بات نقل کر رہے ہوں۔ یہ سلسلہ جو ہمارے سماج میں بسا اوقات پھیلا ہوا ہے، اگرچہ وہاں سزا اور ان سب کا مسئلہ اور مرحلہ نہیں آتا، لیکن کہیں نہ کہیں مثلا بہت آسانی سے ہم یہ ساری نسبتیں اس حد تک بھی دے سکتے ہیں کہ ایک مثلا غیر مرد کسی انسان کے گھر میں جاتا ہے، ہم نے لگا دیا کہ اس انسان کے، اس مرد کے مثلا اس کے گھر کی عورت سے سمبند ہیں یا ان سے تعلقات ہیں اس کے۔ صرف گھر میں آنے جانے سے یا اس بات کی گواہی دے دینے سے یہ جرم نعوذ باللہ زنا کا جرم ثابت نہیں ہوتا۔ اور بہرحال اس کے علاوہ قرآن مجید نے ذکر بھی کیا ہے کہ ایسے معاملات میں اگر گواہ مکمل نہ ہوئے، یعنی 4 گواہی پوری نہ ہوئی یا گواہوں کے درمیان اختلاف ہوا، تو بجائے اس کے کہ مثلا اس ملزم کو سزا دیں یا اس ملزم کو مجرم قرار دیں، ان گواہوں کو پکڑ کے
100 کوڑے لگائے جائیں گے ان کے جھوٹ کی بنیاد پر، تاکہ یہ دوبارہ اس قسم کی حماقت نہ کریں۔ لہٰذا اگر 4 گواہ اس عورت کے اس جرم کی گواہی دیتے ہیں تو قرآن نے ان کے لیے سزا معین کی، فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، گھر میں بند کر کے رکھو یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے، یا اللہ کو ان کے لیے کوئی راستہ فراہم کرے۔ کہ یہاں راستہ فراہم کرنے سے مراد مفسرین نے یہ لیا ہے کہ یہ حکم ایک وقتی موقت حکم تھا کہ اس کے بعد اگر کوئی دوسرا قانون آتا ہے تو اس قانون کے اوپر عمل کیا جائے گا، یعنی گھر میں بند کر کے رکھا جائے گا، اگر موت آ گئی تو موت آ جائے گی، ورنہ جو اس سے پہلے اگر کوئی دوسرا قانون ان کے لیے آیا تو اس قانون کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ اس کے بعد کی آیت بھی اسی سے مربوط ہے اور اسی حکم کے تعلق سے ہے کہ واللذان یاتیانہا منکم فاذوہما، اور یہ پہلے والا حکم عورت کے لیے تھا، پھر مرد کے لیے حکم بیان کیا گیا کہ جو مرد تم میں سے اس گناہ کو انجام دیتے ہیں تو ان کو اذیت دو۔ یہاں پر بعض لوگوں نے چونکہ مرد کے گناہ کے تعلق سے گفتگو کی گئی، بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں پر مراد جو ہے وہ نعوذ باللہ زنا نہیں ہے بلکہ لواط ہے، کہ مرد جو آپس میں اگر بدفعلی کرتے ہیں تو ان کے لیے حکم فاذوہما، ان کو اذیت کرنا ہے۔ اب اذیت سے مراد کیا ہے؟ سورہ مبارکہ نور کی دوسری آیت میں وہاں پر یہ سزا بیان کی گئی ہے کہ 100 کوڑے لگائے جائیں گے زانی اور زانیہ کو، کہ اگر زنا نعوذ باللہ یہاں پر مراد ہے تو اذیت سے مراد وہی 100 کوڑے ہیں کہ جو وہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ البتہ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، لیکن اگر یہ لوگ جو ہے وہ اپنے گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں اور اپنے امر کی اصلاح کرتے ہیں، یعنی توبہ صرف کافی نہیں ہے بلکہ توبہ کے ساتھ اصلاح بھی ضروری ہے۔ اصلاح کے معنی یہاں پر یہ ہے کہ انسان واقعی طور پر گناہ سے پشیمان ہو اور اس قسم کی حرکتوں سے باز آ جائے، ورنہ اگر انسان گناہ میں پھر ملوث ہو یا انہی چکروں میں پھر جو ہے پھنسا ہوا اور اس کے باوجود یہ کہے کہ ہم نے توبہ کر لی ہے، تو یہ توبہ قابل قبول نہیں ہے، اس کو سزا دی جائے گی۔ لیکن اگر جو ہے وہ انسان اصلاح کرتا ہے، یعنی گناہ ترک کر دے اور اس قسم کے معاملات سے دور ہو جائے، تو پھر اس کی سزا بھی معاف ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد یعنی آخری جملہ آیت کا یہ ہے کہ اللہ تواب و رحیم ہے، یعنی توبہ بھی قبول کرتا ہے، رحم بھی کرنے والا ہے، لہذا گناہ گاروں کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن پھر توبہ کے حوالے سے یہ 2 آیتیں ہیں، یعنی 17 اور 18 نمبر کی آیت کہ کس کی توبہ قابل قبول ہے اور کس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ پہلی آیت میں بیان کیا گیا کہ کس کی توبہ قابل قبول ہے، کہا توبہ اس کی قابل قبول ہے کہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، جو جہالت کی بنیاد پر گناہ کو انجام دیتے ہیں، اور دوسری شرط کیا ہے کہ ثم یتوبون من قریب، جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں۔ جہالت سے مراد مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جہالت سے مراد نادانی نہیں ہے کہ نہ جاننے کی بنیاد پر، بلکہ جہالت سے مراد یعنی یہ عمل ان کا جاہلانہ ہوتا ہے اس جہت سے کہ مثلا ان کے اوپر جذبات حاوی ہو جاتے ہیں، شہوت غالب آ جاتی ہے، نفسانی غرائز انسان کو اس طریقے سے گویا فشار لاتے ہیں انسان کے اوپر، اس طریقے سے پریشرائز کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ یعنی اگر نادانی کی بنیاد پر ہوتا تو جب انسان کو معلوم ہی نہیں کہ جو کام انجام دے رہا ہے وہ گناہ ہے، تو پھر اس کو فوراً خیال بھی نہیں آئے گا توبہ کا۔ لہٰذا جہالت سے مراد یعنی ایک ایسی حالت ہوتی ہے کہ جو تقریباً انسان کے اختیار سے باہر ہو جاتا ہے اور انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، لیکن گناہ کے فوراً بعد انسان کو احساس ہو جاتا ہے اپنی غلطی کا۔ ثم یتوبون من قریب، جیسے ہی یعنی انسان جو ہے وہ اس کو یہ خیال آیا، یعنی گناہ کرنے کے بعد فوراً ہی اس کو اس بات کی طرف متوجہ ہوا کہ اس نے غلطی کیا ہے، گناہ کیا ہے، کہ یتوبون من قریب، تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ جو ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ یعنی یہاں پر کہا گیا کہ جہالت کی بنیاد پر جو بے اختیاری طور پر اگر گناہ انجام دیتے ہیں، انسان ہر آدمی کہے گا کہ نہیں ہمارے اختیار میں نہیں تھا، لیکن یہ خدا جانتا ہے کہ واقعی طور پر وہ اس کے اختیار میں تھا یا نہیں تھا، اور خدا کی حکمت توبہ قبول کرنے میں یہ ہے کہ انسان مایوس نہ ہو، ورنہ پھر ایک گناہ انسان کے لیے کافی ہو جائے کہ وہ خدا کی بارگاہ سے دور ہو جائے اور ہمیشہ
لہذا خدا نے توبہ رکھا ہے کہ انسان جو ہے وہ توبہ کر کے پھر بارگاہ الہی میں پلٹ جائے۔ اس کے بعد کس کی توبہ قبول نہیں ہے اس کو بیان کیا 18 نمبر کے لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن۔ ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہے کہ جو برائی انجام دیتے ہیں اور مثلاً برائی انجام دیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ اب تو مرنے کے دن قریب آ گئے ہیں اور اب مرنا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ ہم تو توبہ کر لے رہے ہیں، اب مثلاً گناہ نہیں کریں گے۔ اس حوالے سے کہ قرآن مجید نے یہاں نقل کیا کہ موت کے آنے کے بعد یا موت قریب آنے کے بعد، موت سامنے آنے کے بعد انسان توبہ کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کے موت کا وقت معین کیا ہے پروردگار عالم نے، لیکن انسان کو خبر نہیں دی ہے۔ انسان جس کنڈیشن میں بھی، جن حالات میں بھی رہتا ہے، کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو اپنی موت کا یقین ہو جائے، لیکن بہرحال دل میں اگر انسان اس خیال سے توبہ کرتا ہے کہ تو مرنا ہے لہٰذا توبہ کرنے، ورنہ بغیر توبہ کی موت آئے گی تو مثلاً گرفتار ہوگا، عذاب میں مبتلا ہوگا، اس خیال سے اگر توبہ کر رہا ہے تو پروردگار کی بارگاہ میں توبہ قبول نہیں ہے۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اسی طریقے سے ان کی بھی توبہ قبول نہیں جو حالت کفر میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، یعنی خدا کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، کافر ہیں اور اسی کافرانہ خیال کے ساتھ، کافرانہ عقیدے کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، ان کی بھی توبہ قابل قبول نہیں ہے بارگاہ الہی میں۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ان کے لیے پروردگار عالم نہ صرف توبہ قبول نہیں کرے گا بلکہ جہنم میں ان کے لیے سخت عذاب اور دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اس کے بعد آخر میں پھر خواتین کے حوالے سے کچھ احکام یہاں پر بیان کیے گئے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا۔ عورتوں کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ عورتوں کو مجبور کر کے ان کے وارث نہ بنو۔ کس طریقے سے مجبور کیا جاتا ہے؟ یہ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ بعض لوگ مثلاً عورتوں کے پاس مال ہوتا تھا اور اسی جہت سے ان سے شادی کر لیتے تھے اور ان کو رکھے رہتے تھے، یعنی مثلاً ایک خاتون کے طور، ایک بیوی کے طور پر ان کو اپنے گھر میں رکھے رہتے تھے اس امید سے کہ جب وہ مر جائیں گی تو وہ ان کے مال کے وارث ہو جائیں گے، یعنی صرف اور صرف مال حاصل کرنے کے لیے ان سے شادی کرتے تھے یا ان کو اپنے گھر میں رکھتے تھے۔ قرآن نے منع کیا کہ یہ ایک زبردستی کی وراثت حاصل کرنے کے لیے صرف شادی کرنا اور عورت کو اپنے گھر میں رکھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ دوسرا حکم وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، نہ ان کو اس طریقے سے کوئی تکلیف میں مبتلا کرو کہ وہ تمہیں چھوڑ کے چلی جائیں، یعنی انسان طلاق دینا چاہتا ہے لیکن اس کو اس بات کا ڈر ہے کہ مثلا طلاق دے گا تو عورت مہر کا مطالبہ کرے گی، تو انسان اس سے بچنے کے لیے کہ عورت مہر کا مطالبہ کرے، انسان عورت کو اتنی اذیت دیتا ہے، اتنی تکلیف دیتا ہے تاکہ وہ اپنا مہر چھوڑ کر بھی چلی جائیں اور خود ہی کہہ دیں کہ بھائی ہم کو طلاق دے دو، ہم کو تم سے مثلا تمہارے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ انسان کہے کہ ہم مہر نہیں دیں گے، عورت کہے کہ ہاں ٹھیک ہے مہر ہم کو نہیں چاہیے تو ہم کو صرف طلاق دے دو، اور انسان یہ کہہ کے چلا جائے۔ یہ بھی منع کیا ہے کہ یہ کام بھی نہ کریں کہ عورت کو بلا وجہ پریشرائز کریں، اس کو دباؤ بنا کے رکھیں اس کے اوپر تاکہ جو ہے وہ چھوڑ کے چلی جائے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اِلَّا یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ، مگر یہ کہ عورت کوئی بہت برا کام انجام دے۔ یہاں پر فاحشہ سے مراد ہر قسم کی برائی ہے، ایک ایسی برائی کہ جس سے انسان کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ عورت ہمارے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی، کہ ایسی عورت کو انسان خود سے جدا کر سکتا ہے، چاہے مال لے کے جدا کرے یا مال دے کے جدا کرے، لیکن ایسے عورت کے حوالے سے قرآن یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کو چھوڑ سکتے ہو، لیکن اس کے باوجود وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اگر اپنے ساتھ رکھتے ہو تو پھر ساتھ رکھنے میں زور زبردستی نہیں، بلا وجہ اس کو اذیت کرنا، تکلیف دینا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ جو زندگی گزارو وہ نیک سیرت کے ساتھ، نیک کردار کے ساتھ، اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، یعنی ان کی برائیوں کی وجہ سے، ان کے
اس برے فعل کی وجہ سے یا برے گویا نیچر کی وجہ سے اگر مثلا تمہیں پسند بھی نہیں ہے تو کوشش کرو ان کے ساتھ رہو یا ان کو اپنے ساتھ رکھو. کیوں کوشش کرو؟ قرآن مجید نے بیان کیا کہ شاید تم کسی چیز کو پسند نہ کرتے ہو، یعنی تمہاری ناپسند تمہارے لیے ناپسند ہو، لیکن اللہ نے اسی میں تمہارے لیے خیر قرار دیا ہو. یعنی تمہیں اگر پسند ہے تو فوری طور پر یہ فیصلہ نہ کرو کہ چونکہ ہمیں پسند نہیں لہٰذا ہم اس عورت کو نہیں رکھیں گے، بلکہ صبر کر کے دیکھ لو، اپنے ساتھ رکھ کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے اللہ نے اسی میں تمہارے لیے خیر رکھا ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.